السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت عباسیہ کے حوالے سے حالیہ انٹرویوز میں بارہا سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ خلفائے بنو عباس کی کل تعداد 37 ہے، 37، اور اس کے سب سے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفہ تھے اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ تھے۔ اس خلافت کا آغاز 132 ہجری میں ہوا اور اس کا خاتمہ 656 ہجری میں ہوا۔ خاتمہ 656 میں ہوا اور عیسوی اعتبار سے 750 میں اس خلافت کی بنیاد رکھی گئی اور عیسوی اعتبار سے 1258 میں اس خلافت کا اختتام ہوا، اور مکمل دور حکومت اس کا 508 سال بنتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا بانی کون تھا؟ اس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ ابو العباس الصفہ تھا۔ پھر یہ صفہ کون تھا یا عبداللہ کون تھا؟ اس حوالے سے یاد رکھیے، میں اس کا نسب نامہ سنانے لگا ہوں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ ابو العباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو بنو عباس کیوں کہا جاتا ہے، یا اس خلافت کو خلافت عباسیہ کا نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل اولاد سے تھے اور ان کے پوتے تھے، اس لیے ان کو بنو عباس کہا جاتا ہے، یعنی عباس کی اولاد۔ اور خلافت عباسیہ کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے کتنے دور ہیں؟ تو خلافت عباسیہ کے 3 دور بنتے ہیں: دور عروج، دور انحطاط اور دور زوال۔ دور عروج 132 ہجری تا 247 ہجری ہے، اس میں پہلے 10 خلفاء کا دور ہے یہ۔ اس کے بعد 247 ہجری تا 400 ہجری تک یہ دور انحطاط ہے، اس میں مطلب زوال کی طرف یہ شروع ہو چکی تھی خلافت۔ اس کے بعد 400 ہجری تا 655 یہ دور زوال ہے، اور 656 میں تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایک سوال ابو العباس صفہ کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو صفہ کیوں کہا جاتا ہے، یا صفہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جان لیجئے، صفہ کے معنی ہے خون ریز۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے بنو عباس کے تمام خلفاء سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خلفاء کی لاشیں اور ان کی ہڈیاں قبروں سے نکلوائیں اور ان کو آگ لگا دی۔ ہشام کی لاش سالم نکلی تھی، ہشام بن عبد الملک کی، تو اس کی لاش کو کوڑے مروائے، پھر اس کی لاش کو سولی پر لٹکایا، اس کے بعد پھر اس کو بھی آگ لگا دی، اسی لیے صفہ یعنی خون ریز اس کا لقب پڑ گیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس نے خود کوفہ میں خطاب کیا تھا اور تقریر کے دوران اس نے کہا تھا کہ میں صفہ ہوں، میں خون ریز ہوں، اور بنو امیہ کے ایک ایک فرد کا خون بہاؤں گا، اور ان لوگوں سے جو بھی ہمدردی رکھتا ہے اس سے بھی اسی طرح نمٹا جائے گا، تو اس لیے بھی اس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اور صفہ کا دور حکومت کیا تھا، یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے۔ صفہ نے 132 ہجری تا 136 ہجری، 749 عیسوی تا 753 عیسوی تک 4 سال 8 ماہ حکومت کی، اور اس نے عراق کے ایک قصبے کے قریب ایک نیا شہر آباد کیا، قصبہ انبار کے نزدیک، اس کا نام اس نے ہاشمیہ رکھا۔ ہاشمیہ شہر آباد کر کے اس کو اپنا پایہ تخت قرار دیا، اور سب سے پہلے وزارت کا عہدہ بھی صفہ نے قائم کیا تھا۔ ابو سلمہ کو اس نے وزیر بنایا، پھر اسے قتل کر کے خالد بن برمک کو وزیر بنایا۔ برمکی کون تھے، برمکی خاندان کا کیا پس منظر ہے، اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا کہ یہ خالد بن برمک ایک شخص تھا، سب سے پہلے اس نے ابو العباس الصفہ کا قرب حاصل کیا، صفہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، اور یوں وہ اس خلافت میں شامل ہوتے چلے گئے اور ان کے آگے اولاد بھی وزراء بنتی چلی گئی۔ آگے ابو جعفر المنصور کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ابو جعفر منصور کون تھا۔ ابو جعفر منصور صفہ کا بھائی تھا۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ چھوٹا بھائی تھا یا بڑا، تو ابو جعفر المنصور یہ صفہ سے بڑا تھا، اور اس کا نام ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور تھا، اور یہ 95 ہجری میں پیدا ہوا۔ 136 ہجری تا 158 ہجری تک اس کا دور خلافت ہے، یعنی 753 تا
74 ईस्वी तक। اور عباسی اقتدار کا حقیقی بانی کس سے کہا جاتا ہے؟ تو عباسی اقتدار کا حقیقی بانی ابو جعفر المنصور کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید خلفائے عباسیہ میں سے 5ویں نمبر کے خلیفہ ہیں۔ 170 ہجری میں خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے اور 193 ہجری تک خلیفہ رہے۔ 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک خلیفہ رہے۔ 33 برس کی عمر میں خلیفہ بنے تھے اور تقریباً 23 سال یا 22 سال تک حکومت کی۔ اور ان کا اہم کارنامہ بیت الحکمت قائم کیا۔ بیت الحکمت میں سب سے پہلے اس نے دیگر زبانوں کی کتابیں منگوائیں، پھر ان کے ترجمہ کا بندوبست کیا، بڑے بڑے علماء کو، اسکالرز کو اس نے رکھا، وہیں سے سائنسدان پیدا ہوئے، مورخ پیدا ہوئے، ماہر فلکیات پیدا ہوئے، ریاضی دان پیدا ہوئے۔ تو اس کی داغ بیل ہارون الرشید نے ڈالی تھی۔ پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو الرشید کیوں کہا جاتا ہے؟ الرشید کے معنی جیسا کہ جانتے ہیں عقل مند، دانا، ہوش مند وغیرہ کے آتے ہیں، تو اس کو پھر الرشید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کی فتوحات، عقل مندی، سپہ سالاری اور اس کے کارناموں کی وجہ سے اس کو الرشید کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے حوالے سے اس کا یہ جواب بھی ملتا ہے کہ اس کے والد تھے مہدی، اس نے ہارون الرشید کو روم کی طرف سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، تو اس وقت یہ لقب دیا تھا اس کو، اپنے بیٹے کو۔ اور اس کے بعد ایک اہم سوال یہ ہے کہ خلفائے عباسیہ میں سے کتنے خلفاء معتزلہ تھے؟ تو خلفائے عباسیہ میں سے 3 خلیفہ معتزلہ تھے، مامون الرشید اور معتصم باللہ اور واثق باللہ۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ عقیدہ اعتزال کو یعنی خلق قرآن کے عقیدے کو سرکاری سطح پر کس خلیفہ نے اس کو برحق قرار دیا اور اس کو لازم قرار دیا؟ تو مامون نے اس سرکاری سطح پر اس عقیدے کا پرچار کیا تھا اور 216 ہجری میں اس عقیدے کو سرکاری عقیدہ قرار دیا گیا، سرکاری سطح پر اس کو جبراً منوایا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کس عباسی خلیفہ نے کوڑے مروائے تھے؟ تو معتصم باللہ بن ہارون الرشید نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے تھے۔ خلیفہ معتصم کا کوئی خاص کارنامہ؟ تو خلیفہ معتصم کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دارالسلطنت سامرا کو بنایا تھا۔ سامرا ایک شہر تھا جس کی شکل بگڑ کر سامرا ہو گئی۔ یہ پہلے اس کا نام اس نے رکھا تھا سرہ من رآ، کہ خوش ہوا وہ شخص جس نے اس کو دیکھا، سرہ من رآ۔ کثرت استعمال سے پھر یہ سامرا بن گیا۔ اور اسی طرح خلفائے بنو عباسیہ میں سے سپاہی خلیفہ کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ تو مورخین نے معتصم باللہ کو سپاہی خلیفہ کا خطاب دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدر کس خلیفہ نے کیا تھا؟ تو واثق باللہ نے کیا تھا۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دینے سے کس خلیفہ نے منع کیا تھا؟ وہ بھی واثق باللہ تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید سے کس نے رہا کیا؟ وہ بھی واثق باللہ تھا۔ اس کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے کہ معتزلہ اور دیگر عقائد باطلہ کے حامل لوگوں کو کس نے شکست دی اور کس نے خاتمہ کیا؟ وہ متوکل علی اللہ نے کیا تھا۔ یہ 3 جو خلفاء تھے، مامون الرشید، اس کے بعد معتصم باللہ، اس کے بعد واثق باللہ، یہ تینوں درجہ بدرجہ معتزلہ تھے۔ ان کے بعد چوتھے نمبر پر متوکل علی اللہ آئے، اس نے معتزلہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ البتہ اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ متوکل علی اللہ نے آل بیت کی قبریں جو تھیں ان کو برابر کروا دیا تھا اور ان پر ہل چلوا دیے تھے اور وہاں زراعت کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت کی قبروں پر جو قبے بنے ہوئے تو ان کو بھی ڈھا دیا تھا۔ تو متوکل علی اللہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سب سے آخری خلیفہ کون تھا؟ تو سب سے آخری خلیفہ مستعصم باللہ تھا۔ یہ مختصر سوالات تھے بنو عباس کے حوالے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔